بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، ان کے قبول اسلام کا واقعہ جان سکیں، ان کو جو لقب دیا گیا اس حوالے سے جان سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ جو خدمات تھیں ان کے بارے میں جان سکیں، آپ کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی پر ان صفات کو بھی اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل دور میں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، انہیں صحابہ کرام جو اولین میں تھے، صحابہ کرام اور صحابیات، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب ہے ساتھی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول تھے۔ خلیفہ اول جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ دنیا سے وفات پا گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہترین اور مثالی زمانہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بنو عدی تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ آپ کا لقب فاروق تھا اور کنیت ابو حفص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس 13 ایئرس چھوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے حق کو واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری اسٹوڈنٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم بھی کرتے تھے۔ ایک دن نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں مسلمان رشتہ دار، ان کے جو رشتہ دار تھے حضرت عمر کے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی حضرت عمر سے، تو انہوں نے آپ کا ارادہ جان کر کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لے لو کہ آپ کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ انہوں نے سنا، حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ غصے کی حالت میں گھر پہنچے۔ گھر کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے اور بہن پر غصے میں پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے دوڑی تو وہ بھی زخمی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ ہماری جان بھی لے لیں تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہن کی اس استقامت کو دیکھ کر، اس ثابت قدمی کو دیکھ کر نرم پڑ گئے اور کہنے لگے مجھے وہ چیز تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، قرآن مجید کی چند آیات پڑھی، ان کی زبان سے بے ساختہ یعنی کہ اختیار کے بغیر ہی نکل گیا کہ کیا شاندار کلام ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کتاب حقیقت بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید کا اتنا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 35 ایئرس تھی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبول اسلام نے اسلام کی بہت تقویت بخشی۔ اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، جس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کو جو لقب ہے فاروق ہے، جس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سبحان اللہ۔
اور مزید فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور مزید فرمایا کہ تم پر ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دوبارہ فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے. بس اس مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا یعنی ہاتھ ملائے گا وہ عمر ہے, اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا, سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے. سبحان اللہ, یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے, جو 10 صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی, ان میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. آپ بے حد ذہین, اسی طرح آپ صاحب رائے, یعنی کہ آپ کی جو رائے تھی وہ بہت عقل مندانہ رائے ہوتی تھی جس کو لوگ جن کی قدر کرتے تھے. آپ سلیم متبع تھے. اسی طرح مزید ہم فضائل جانتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ بہادری, شجاعت, فصاحت و بلاغت اور خطابت میں بے مثال تھے. یعنی کہ جو آپ کا خطاب تھا, آپ کی جو گفتگو تھی وہ کمال کی ہوتی تھی. اسی طرح آپ فقہ اور اجتہاد میں بلند مرتبہ رکھتے تھے, یعنی کہ جو اسلامی مسائل تھے ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے. آپ بے حد سخی تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت شفیق, مہربان تھے, حسن اخلاق سے پیش آتے, نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کے دور میں آپ جب خلیفہ تعینات ہوئے, آپ کے جب خلیفہ بنے تو اس دور میں, یعنی کہ وہ جو دور تھا خلافت کا 10.5 سال کا تھا, اور اس میں کیا کیا خدمات آپ نے کی کہ کیا مسلمانوں کو فائدے ہوئے کہ فلاح و بہبود اور خدمت خلق کے بہت سا کام ہوا. رعایا کی خبر گیری کرتے, آپ راتوں کو جا کر گلیوں میں پہرا دیتے اور دیکھتے کہ کون ضرورت مند ہے, اور ان کے گھر پھر خود راشن پہنچاتے, ان کی ضروریات کا خیال کرتے, غریبوں اور کمزوروں کے لیے وظیفے مقرر کرتے, قیام امن کے لیے پولیس کا شعبہ بھی آپ نے قائم کیا, عدالتیں مقرر کی اور قاضی مقرر کیے. یہ تمام جو عدل و انصاف کا قیام جو ہے نا, یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ پارلیمنٹس اور یہ عدالتیں, یہ تمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں سٹارٹ کیا تھا. اسی طرح اسلامی ریاست کا بہترین نظام جو تھا وہ آپ کے دور میں شروع ہوا, اور بیت المال کا قیام بھی آپ نے فرمایا. اسی طرح زمینوں کی تقسیم اور زراعت کی ترقی یہ بہت زیادہ بڑھنے لگی آپ کے دور میں. فوجی نظام میں اصطلاحات قائم کی آپ نے, تعلیم اور عدلیہ کا بہترین نظام قائم کیا, شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے بہت سے اقدامات کیے. تو آپ کی جو بطور خلیفہ خدمات ہیں, یہ جو ہم نے ابھی دیکھی, ابھی ہم نے جانی, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں نے علاقے فتح کیے, ان میں آپ رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. وہ جو علاقے جتنے بھی فتح کیے تھے ان کا جو رقبہ تھا, ایریا 22 لاکھ مربع میل تھا, جن میں جو علاقے شامل تھے سعودی عرب, اردن, عراق, اسی طرح یمن, شام, فلسطین, لیبیا, ایران, یہ تمام علاقے آپ کے دور حکومت میں فتح کیے گئے. میپ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ تمام علاقے واضح ہیں آج بھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کی شہادت نماز فجر کے وقت ہوئی. آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک غیر مسلم غلام وہ چاقو لے کر آیا اور آپ پر حملہ کر دیا. اس حملے پر آپ شدید زخمی ہوئے. اسی زخم نے آپ نے پھر اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے اپنے حقیقی جہان میں آپ انتقال کر گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہوئی. آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں, روضہ رسول میں, جہاں حضرت ابوبکر صدیق دفن تھے, ان کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا. آج کے سبق کے اہم نکات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ نے 13 سال, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. آپ کے دور حکومت میں بہت سی جدید چیزیں اور بہت سی ترقیاں ہوئی, جس میں عدالتی نظام, اسی طرح فوجی اصطلاحات,
زراعت کے شعبے میں ترقی، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت میں بہت اضافہ ہوا، جس میں سعودی عرب، یمن، شام، اتنے ڈھیروں علاقے تھے وہ فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں آپ کو دفن کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ MCQs پرفارم کرنے ہیں اور آپ نے اپنے آنسرس کو ٹیلی کرنا ہے کہ آپ نے یہی آنسرس لگائے ہیں۔ غلط جواب پر اپنی اصلاح کریں، اور اسی طرح فل ان دا بلینکس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ فل ان دا بلینکس کو مکمل کیا تھا، تاکہ آج کے سبق کی مزید پختگی ہو سکے۔ اور اس کے لیے چند سوالات ہیں آپ کو آج کے سبق سے ریلیونٹ، جو آپ نے جن کا جواب دینا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی کہ جو ہم نے آپ کی سیرت سے جو صفات دیکھیں، پڑھیں، سیکھیں، ان کو اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔